رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر حبیب الہ العالمین بالقاسم المصطفیٰ محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر المہدی المنتظر ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. صلوات پڑھیں محمد وعلی آلہ. عزیزان محترم، خداوند عالم اپنی پاک و پاکیزہ و منزہ کتاب قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت دنیا اور آخرت میں ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب سوال یہ ہے کہ اذیت اور آرام یہ دونوں کیفیت ہے اور کنڈیشن ہے، چینجنگ ہے حالت کی، اور یہ چیز اللہ میں ہے. اللہ مزاج رکھتا ہے، اللہ خوش ہے ناراض ہے، یعنی خوش ہونا اور ناراض ہونا یہ حالت کی تبدیلی ہے نا، چینجنگ ہے نہیں ہے، اور یہ تقاضا ہے مزاج کا، اور اللہ میں کوئی تبدیلی تو ہوتی نہیں، چینجنگ ہوتی نہیں. تو پھر اللہ کو اذیت کیسے؟ اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی. یہ عقیدہ آپ کے تشیع کا ہے. اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے،
لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، لم یکن لہ کفوا احد، روز پڑھتے ہیں، اس کو آپ کسی سے ملا نہیں سکتے، کسی کے جیسا نہیں کہہ سکتے، کسی کے برابر نہیں کہہ سکتے۔ وہ جسم نہیں رکھتا، وہ آنکھ نہیں رکھتا مگر دیکھتا ہے، کان نہیں ہے اس کے پاس مگر سنتا ہے، زبان نہیں ہے، یہ تو پڑھا ہوگا نا بچپن میں، مگر بولتا ہے، متکلم ہے، اس کی صفت ہے متکلم ہے۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ تو اب دیکھیے رول یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہم بتا رہے ہیں آپ کو، یہ سب محتاج ہونے کی دلیل ہے، اور اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، لیکن ہم محتاج ہیں۔ ادھر سے پرابلم نہیں ہے، ادھر سے پرابلم ہے، لہذا اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اسی کی طرف سے کوئی انتظام ہوگا۔ تو اب وہ بولتا نہیں ہے، لیکن جب آپ کو بتایا متکلم ہے تو کیا کہا؟ بغیر زبان کے بولتا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایک مثال دیتا ہوں، سب پر کہاں اپنی بات پر آ جاؤں، کہ مطلب یہ ہے کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے کلام ایجاد کر دے۔ اسی لیے آپ نے سنا نہیں ہوا جناب موسیٰ کلیم اللہ، کلیم اللہ کا مطلب اللہ سے بات کرنے والے۔ تو جناب موسیٰ کے بارے میں جانتے ہوں نا، کب بات کرتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، کہاں بات کرتے تھے۔ تو یہ کب، کیسے، کہاں، یہ ضرورت اللہ کے بولنے کی نہیں تھی، یہ ضرورت جناب موسیٰ کے سننے کی تھی۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہیں زیادہ نہ ہو جائے، یہ ادھر کا پرابلم تھا، ادھر کا نہیں تھا۔ جناب موسیٰ کے لیے جگہ چاہیے تھی، اللہ کو جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کو بولنے کے لیے، سننے کے لیے کوئی ایسی جگہ چاہیے، تو اللہ نے ان کے لیے، ان کو کلام کرنے کے لیے کوہ طور، کیسے بات کرتے تھے؟ ایک درخت کے پاس جاتے تھے، وہاں سے آواز آتی تھی درخت سے، اور بات کرتے تھے۔ درخت ذریعہ بنا تھا جس کے ذریعے جناب موسیٰ اللہ سے کلام کرتے تھے، درخت خدا نہیں تھا، درخت خدا نہیں تھا، اللہ نے درخت کو ذریعہ بنایا جناب موسیٰ کے کلام کا۔ اور یہ مسئلہ اب اس کو آپ اپنی زبان میں سمجھیں کہ جہاں جتنی کمی ہوتی ہے وہاں اتنی ضرورت بڑھتی ہے۔ میں اپنی بات ہے، جدھر کمی ہے ضرورت ادھر زیادہ ہے، جیسے جیسے کمی کم ہوتی جائے گی ویسے ویسے ضرورت کم ہوتی جائے گی۔ ایک آدمی کو کچھ بھی نہیں معلوم، اس کو زیادہ سمجھانا پڑے گا، ایک آدمی کو کچھ معلوم ہے تو اس کو کم سمجھانا پڑے گا۔ اسی لیے قول ہے کہ العلم نقطۃ، علم نقطے کا نام ہے، یہ بھی ہمارے لیے ہے۔ وَيُفَسَّرُ لِلْجُهَلَاءِ، اور اس کی تفسیر اور وضاحت جاہل کے لیے کی جاتی ہے۔ آپ کبھی دیکھیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جس اس فیلڈ کے ہیں، ان کے لیے ایک ورڈ کہہ دیے وہ سمجھ لیے چلے گئے، لیکن اگر اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہے تو اس کو وہی ایک ورڈ کو سمجھانے کے لیے آپ کو کافی محنت پڑتی ہے۔ اسی لیے تو قرآن جب سمٹا تو بسم اللہ میں سمٹا،
بسم اللہ سمٹا تو بے میں، اور بے جو سمٹا تو نقطے میں. تو یہ تفصیل جو ہے یہ ہماری طرف سے کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے جیسے یہ کمی دور ہوتی جائے گی ویسے ویسے ادھر کی ضرورت. دوسری مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ کے سامنے کی. پہلے انسان کے پاس علم کم تھا تو وسیلے زیادہ تھے. علم بڑھتا گیا، وسیلے کم ہوتے گئے. یہ جو ہمارے سامنے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں علم کی، دیکھیں پہلے شروع جب کمپیوٹر بنا تھا تو یہ روم کے برابر کمپیوٹر ہوا کرتا تھا. چھوٹا ہوتے 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 مطلب جیسے جیسے علم بڑھتا گیا ویسے ویسے مادہ کم ہوتا گیا. اور اب کہاں آ گیا یہ سب سسٹم؟ یاد ہوگا شروع میں ہم لوگوں نے جب کمپیوٹر شروع کیا تھا تو آپ لوگ نے تو دیکھا بھی نہیں ہوگا، فلاپی میں فائلز جو ہے وہ ادھر سے ادھر کاپی کیا کرتے تھے. پھر ایک بہار الانوار کے لیے جو ہے وہ سینکڑوں فلاپی میں جو ہے پوری کتاب. آج ایک پین ڈرائیو میں پتہ نہیں کتنی بہار الانوار آپ کاپی کر لیجیے. یہ کہاں سے ہوا؟ علم بڑھا، احتیاج کم ہوئی، مادہ کم ہوا. اور آج بھی جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے وہ ان کے اتنے علم کی وجہ سے ہے. لیکن جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ پھر ان مادوں کا محتاج نہیں ہوتا. جس کے پاس جتنا کم علم ہوتا ہے وہ اتنا ہی جو ہے اس دنیا میں مادوں کا محتاج ہوتا ہے. قرآن پڑھیے آپ. جناب آصف ابن برخیہ کا واقعہ ہے جناب تخت بلقیس کے سلسلے میں، کہ جب جناب سلیمان نے کہا کہ کون تخت بلقیس لا سکتا ہے میرے سامنے، تو عفریت جو جناتوں میں سے تھا اس نے کہا کہ میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے سامنے لا دوں گا. قال عفریت من الجن، جناتوں میں سے عفریت جو تھا اس نے کہا میں دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے سامنے لا دیتا ہوں. لیکن پھر وہیں آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وقال من عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا اس نے کہا پلک جھپکنے کی مقدار میں لا دیتا ہوں. پہلے جنات کا دعویٰ کیا تھا کہ دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت بلقیس لا دیتا ہوں. اس کو ٹائم زیادہ چاہیے تھا. لیکن جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے کی مقدار میں لا دوں گا. تو یہ مادہ کم ہوا کس بنا پر؟ قرآن کہہ رہا ہے ٹائم وہاں زیادہ لگ رہا تھا اس کے علم کے اعتبار سے، یہاں ٹائم جو کم ہوا وہ علم کی وجہ سے. اس کے پاس کتاب میں سے علم تھا تو ان کو اب اتنا ٹائم لینے کی ضرورت نہیں تھی، پلک جھپکنے کی مقدار میں تخت بلقیس حاضر. تو یہ جو کمال تھا، جو سمٹا ٹائم، یہ کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. تو یہ بات طے ہے کہ جیسے جیسے علم بڑھے گا ویسے ویسے یہ ضرورت اور یہ مادہ کم ہوگا. جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا اس کا یہ عالم تھا کہ پلک جھپکنے کی مقدار میں، اور جس کے پاس پورا علم کتاب ہے میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا ہوں، مگر چونکہ آپ لوگ کہ مجمع کوئی باہر کا مجمع نہیں جس کو ہم کو سمجھانے کے لیے پھر دوسری آیتیں بھی پیش کرنا پڑے. بہرحال
قرآن نے مولا کائنات کے لیے کیا کہا ہے؟ پورا کتاب کا علم. تو جس کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم اس کے علم کا عالم یہ ہے، تو جس کے پاس پورا کتاب کا علم، پھر اب اس کو اور مادوں کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے اب لوگوں کے پاس علم کم ہے تو سمجھ میں کم آتا ہے، یہ بات تو طے ہے نا. تو اب اگر کوئی بات فضائل کی ہے اور نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو بجائے ادھر اعتراض کرنے کے اپنے اوپر اعتراض کرو کہ ہمارے پاس علم کم ہے اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے. یہ بات میں جہاں لانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اللہ کرے کہ اس 10:30 بجے رات میں آپ کو میں وہاں تک پہنچا سکوں کہ علم جب بڑھے گا تو مادہ کم ہوگا. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. پرابلم کدھر سے ہے ادھر توجہ نہیں کرتے. مثال دیتا ہوں، یہیں ایک مرتبہ مسئلہ اٹھا تھا شہر میں، آپ لوگوں کو بچپنا رہا ہوگا، کہ ایک صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا. وہ ایک حدیث ہے کہ مولا نے فرمایا کہ میں گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں، رکاب میں پیر رکھ کے ادھر سے ادھر رکھنے تک قرآن ختم. یہ کیسے ہو سکتا؟ بھائی آپ یہ کہو کہ کیسے ہو سکتا مت کہیے، آپ یہ کہیے میری سمجھ میں نہیں آیا. کل ہو سکتا ہے دعا کیجیے آپ کا علم بڑھے تو سمجھ میں آ جائے، اور اگر آج بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تو بہت تعجب کی بات ہے. آپ کی بنائی ہوئی چیز ایک لمحے میں قرآن ختم کر لیتی ہے، ایک لمحے، ایک بٹن پہ. اب تو سب کے جیب میں ہے نا، ایک لفظ ٹائپ کیجئے، ایک بٹن دبائیے، آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہ لفظ پورے قرآن میں کہاں کہاں ہے. آ جاتا نہیں آ جاتا؟ کتنی بار آیا ہے؟ تو بغیر پورا قرآن دیکھے وہ بول دیتا کہ یہ 50 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، کہاں کہاں آیا، بتا دیتا نہیں. آپ کی بنائی ہوئی چیز، اس پر کوئی تعجب نہیں ہے. جو مادی چیز ہے وہ تو اتنی جلدی قرآن ختم کر کے آپ کو بتا دے، اور جس کے پاس علم کتاب ہے اس کے بارے میں آپ کو تعجب ہو رہا ہے. پرابلم کہاں ہے کہ آپ ادھر دیکھنے کے بجائے ادھر، آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو ادھر تلاش کیجئے کہ کیا کمی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. اور یہ بہت بہت بری فطرت ہے انسان کی، اور سب میں پائی جاتی ہے. ایک لفظ بتا دوں جس کی طرف ہمارے یہ نوجوان متوجہ رہیں، یہ بہت بری فطرت ہے اور ہے، اس پر ہم کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ اپنی غلطی نہیں دیکھتے، دوسرے کی خوب دکھائی دیتی ہے. مثال کے طور پر مجلس میں اگر قبلہ نہیں پہنچے، مثال ہے ڈاکٹر صاحب برا نہ مانیے، نہیں پہنچے تو پلٹ کے یہ نہ دیکھیں گے کہ قبلہ گاڑی پنچر ہو گئی تھی، قبلہ کو آٹو نہیں ملا تھا، قبلہ کو کوئی مشکل ہو گئی تھی، قبلہ کیوں نہیں آئے، غلطی ان کی ہے. ہو سکتا ہے غلطی جو ہے وہ آپ بلانے والے کی بھی ہو، کہ آپ نے کبھی فکر کر لی ہوتی قبلہ کب آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، کیا ہو گیا، کیوں نہیں آئے آپ. چونکہ یہ فطرت ہے، اپنا نہیں، ہم نے صحیح نظام نہیں رکھا ادھر سے. یہ بڑھتے بڑھتے یہ عادت بڑھ جاتی کہاں تک؟ اللہ تک لے کے جاتا یہ انسان. اگر اس پر کنٹرول نہیں کیا، اور بہت آسانی سے ہم کہہ لیتے ہیں یار اتنی دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے، کہتے نہیں کہتے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو کر رہے ہیں، وہاں سے قبول نہیں ہو رہی ہے. یعنی یہ انسان جانے انجانے میں یہ بول دے رہا ہے کہ میرا پرابلم نہیں ہے، ادھر سے پرابلم ہے. ایسا ہم کہتے نہیں کہتے؟ اتنی دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ابھی بھی فکر میں ہے کہ وہاں سے قبول نہیں ہو رہی ہے. ارے بابا اپنے مانگنے میں دیکھو کہ کدھر پرابلم ہے. کہیں حرام کھا کے تو نہیں مانگ رہے ہیں؟ زبان نجس تو نہیں ہے جس سے مانگ رہے ہو؟
جھوٹ بول کے غیبت کر کے تو دعا نہیں مانگ رہے ہو. یہ پرابلم کی طرف گئے ہی نہیں کہ ہمارے مانگنے میں تو نہیں پرابلم ہے, ادھر سے ملنے میں پرابلم ہے. یہاں تک پہنچتا یہ انسانی عادت خراب ہوئی. لیکن ہم کو یہ عادت بدلنی پڑے گی. پہلے اپنے عیب کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کمی کیا ہے, کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. کتنی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ پہنچتے پہنچتے اللہ, رسول, امام سب کے تک. ارے بابا مولا کی فضیلت ہے, وہ کیسے ہو گیا آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اپنے گریبان میں جاگو کہ میں کتنا جانتا ہوں جو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, مجھ میں کیا کمی ہے جو مجھ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اگر کل کرنے کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تو کم از کم ایک دست دعا بلند کر کے مولا سے مانگو کہ مولا آپ کی یہ فضیلت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, دیکھو کیسے ادھر سے عنایت ہوتی ہے اور آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات. لیکن یہاں تو یہ مزاج ہی نہیں ہے نا کہ اپنی طرف دیکھیں کہ ہماری کمی کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے, ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, ہماری جہالت کی وجہ سے ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, ہمارے علم نہ ہونے کی وجہ سے. سب اپنے کو ایک دم صحیح. یہ پرابلم جب آئے گا تو کبھی انسان اپنے اندر سدھار نہیں پیدا کرے گا. اچھا کمال دیکھیے, بات آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں. بات بقول وہی ونڈو پر ونڈو کھل رہے ہیں, بند کرنا پڑے گا اس کو. صلوات پڑھیں محمد والے. سوال یہ ہے کہ ہم یہ پلٹ کے کب دیکھیں گے کہ پرابلم کدھر سے ہے. ہم روزمرہ کی ہماری زندگی ہے یا نہیں ہے, یہ کیا سامنے والے مومن پہ بیٹھے ہم گھنٹوں تبصرہ کرتے ہیں, بس 2 منٹ آگا پھر میں سارے ونڈو بند کر کے جا رہا ہوں اپنی جگہ پر. روز کا پرابلم ہمارا یہ ہے نہیں ہے, فلاں صاحب نے یہ کر دیا, فلاں صاحب نے وہ کر دیا, فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا, فلاں صاحب نے یہ کر دیا. کرتے ہیں کبھی وہ فلاں صاحب کو چھوڑ کے میں نے یہ کر دیا, مجھ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, کبھی آتا اپنے ذہن میں؟ جبکہ فلاں صاحب کے عمل کے بارے میں ہم کو شک ہے, اپنے بارے میں یقین ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ ہم اپنے بارے میں جتنی گارنٹی کے ساتھ جانتے ہیں, آپ کے بارے میں کچھ بھی ہو اتنی گارنٹی کے ساتھ نہیں جانتے. لیکن جس کے بارے میں شک ہے اس پر صبح سے شام تک تبصرہ ہے, جس کے بارے میں یقین ہے اس کی طرف کبھی پلٹ کے نہیں دیکھتے. اگر یہ شروع ہو جائے کہ جہاں یقین ہے کہ میرے نفس نے کیا کیا, میں نے کیا کیا, میں نے کیا سوچا, میں نے کیا غلطی کی, تو دوسروں کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. لیکن ہم اپنے کو چھوڑ کے جہاں یقین کی منزل میں, اس کو چھوڑ کے جہاں شک کی منزل میں, اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں, عاقبت بھی خراب کرتے ہیں. یہ بات بڑھتے بڑھتے اللہ رسول امام تک جاتی ہے, اور پھر ہم متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے کیا کر بیٹھتے ہیں نہیں معلوم. لہذا ادھر دیکھیے جدھر پرابلم ہے, ادھر مت دیکھیے جدھر پرابلم نہیں ہے. اللہ ادھر کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر کہیں آپ کو ادھر دکھ رہا ہے نا معاملہ, تو کمی ادھر سے ہے. وہ متکلم ہے, اگر آپ سن نہیں پا رہے ہیں تو یہ آپ کا پرابلم ہے. اگر آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو یہ آپ کا پرابلم ہے. اگر درخت سے کلام ایجاد کیا جا رہا ہے تو وہ جناب موسیٰ کی وجہ سے ہے, اللہ کی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے. ارے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی جسم کی, وہ جسم جسمانیات سے منزہ ہے اور پاک ہے. لہذا یہ موسیٰ کو کلیم اللہ ہونے کے لیے جگہ چاہیے جہاں سے آواز نکل رہی ہو, اور وہ آواز یہ سنے, تب جا کر کے یہ کلیم اللہ بنیں گے. تو اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. پرابلم ادھر نہیں ہے, پرابلم ادھر ہے کہ ہم کو ضرورت ہے. جناب موسیٰ کی ضرورت تھی کہ وہ کوہ طور پر جائیں اور درخت کے سامنے اللہ کی بات کو سنیں. اس نے ان کے لیے وسیلہ بنا دیا. تو جس کو جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے وہ اس کو عطا کر دیا. بات یہاں ہو گئی. اس سے ایک چیز سمجھ میں آئی, پھر میں آ گیا اپنی منزل پہ صاف سمیٹتے ہوئے, ختم کیا, پہنچ گیا جہاں سے لے کے آیا تھا آپ کو. یہ بات طے ہو گئی یہاں سے
کہ جب ادھر کا پرابلم ہے تو ادھر کچھ ایسی چیزیں ہونا چاہیے جس سے وہ بات سمجھ میں آئے. اللہ کلام کرتا ہے لیکن زبان نہیں رکھتا. مطلب یہ ہے کہ جہاں چاہے اپنے کلام کی جگہ بنا دے. اللہ ناراض ہوتا ہے، مزاج نہیں رکھتا، تبدیلی نہیں آتی. ختم ہو گئی مجلس آقا، یہیں سے شروع کیا تھا. تبدیلی نہیں آتی. لیکن ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ خوش ہے یا ناراض ہے، اس کو کچھ ایسی ذات اللہ ناراض ہے یا اللہ خوش ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے کہ اللہ کو اذیت، جس کو اذیت دینا اللہ کی اذیت ہو. تب یہ طے ہو جائے کہ وہ جگہ کہاں ہے، وہ ذات کون ہے کہ جس کو اذیت دینا اللہ کو اذیت دینا ہے، اور جو اللہ اور رسول کو اذیت دے گا اللہ ان کے اوپر لعنت کرتا ہے دنیا اور آخرت میں. سورہ اعراف آیت نمبر 57. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. اب ڈھونڈو وہ ذات کون سی ہے جس کو اذیت دینا اللہ کو اذیت دینا ہے. پیغمبر کی حدیث سب کے ہاں مل جائے گی. فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقط آذانی. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ومن آذانی فقط آذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جو بھی اللہ اور رسول کو اذیت دے گا اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے. اور جس پر اللہ لعنت کرتا ہے اس پر ہم کیوں نہ لعنت کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اب شہزادی کونین اس ذات کا نام ہے کہ جس کی پیغمبر کی حدیث دوسری بھی ہے. ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ. اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے. وَيَغْضَبُ لِغَضَبِهَا. اور فاطمہ کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہوتا ہے. تب جب قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کو اذیت، تو آپ کو یہ جب معلوم ہو گیا کہ فاطمہ کو اذیت دی گئی تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کن لوگوں نے اذیت دی ہے. کیسی اذیت دی گئی کہ شہزادی کو خود نوحہ کرنا پڑا. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. بابا آپ کے بعد میرے اوپر ایسے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر دن پر پڑھتے تو رات کی تاریکی میں بدل جاتے. لیکن شہزادی کونین کے صبر کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ بیوی جس کے دروازے پر فرشتہ بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا تھا. کر سکتے ہیں تصور؟ روایات میں ہے کہ جب پیغمبر کا آخری وقت تھا، پیغمبر کا سر اقدس شہزادی کونین کی آغوش میں تھا، آپ کی آنکھیں بند تھیں. ایک مرتبہ شہزادی کونین کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، پیغمبر کی آنکھیں کھلی. زہرا میری زندگی میں رونے کا سبب کا بابا نہیں معلوم. دروازے پر کون بار بار دق الباب کر رہا ہے، میرے منع کرنے کے بعد بھی آنے کی اجازت مانگتا ہے. پیغمبر نے کہا زہرا آنے والے کو اجازت دے دے، یہ تیرے در کا شرف ہے.
یہ آنے والا کسی سے اجازت نہیں لیتا ہے۔ عزیزو اس واقعے سے اندازہ لگائیں، جس بی بی کے قلب کی نزاکت کا عالم یہ تھا کہ اگر معصوم فرشتہ بار بار دق الباب کر دے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اس کے قلب پر کیا گزر رہی ہوگی جب لوگ دروازے پر آ کر کے یہ فریاد کر رہے ہیں کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے، اور شہزادی یہ فریاد کر رہی ہے کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں حسن و حسین رہتے ہیں؟ عزیزو یہ عام جملہ نہیں ہے، یہ ایک دکھ بھری ماں کے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے فریاد ہے۔ ماں فریاد کرتی رہی، ان ظالموں نے دروازے کو آگ لگا دی۔ عزیزان محترم، اور صرف یہی نہیں کہ دروازے کو آگ لگا دی، شہزادی حسن و حسین کا حوالہ دیتی رہی۔ عزیزوں ان ظالموں نے دیکھا جب ماں اپنے بچے کے لیے پریشان ہے تو ان ظالموں نے شہزادی کے اوپر وہ ظلم کیا کہ جناب محسن کی شہادت شکم مادر میں ہو گئی۔ جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر، بی بی در و دیوار کے درمیان فریاد کر رہی ہے، یا فزت و خزینی، فضا مجھے سنبھال، میرا محسن شہید ہو گیا۔ لیکن عزیزان محترم اس کے باوجود شہزادی وہ ہے کہ جس کے اشارے سے، جس کی کنیز اگر دست دعا بلند کر دے تو جنت سے کھانا آ جائے، اف نہ کیا، بد دعا نہ کی، فریاد نہ کی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں شہزادی کو کتنی اذیت پہنچی ہوگی جب مسجد میں جانے کے بعد منظر دیکھا اور آواز دے دی علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی۔ شہزادی کا یہ جملہ کہنا تھا، مسجد نبوی بلند ہونے لگی۔ بی بی کے اس جملے کے بعد جب مسجد نبوی کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا، مولا نے سلمان کو بلایا، سلمان جا کے روکو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ سلمان نے آ کے دست ادب جوڑ کے کہا بی بی بد دعا نہ کیجئے گا، مولا نے منع کیا ہے۔ جیسے یہ جملہ سنا شہزادی تڑپ کے کہتی سلمان تم دیکھ نہیں رہے ہو یہ لوگ علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ میں کہوں گا بی بی ابھی یہ مدینہ ہے، آپ سے اتنا منظر دیکھا نہ گیا، آپ نے فریاد کی لوگوں نے چھوڑ دیا، آپ علی کو لے کے اپنے ساتھ گھر آ گئی، لیکن ہائے کربلا کے سامنے دیکھ رہی ہے حسین کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے، زینب فریاد کر رہی ہے ارے میرے ساتھ میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے۔ زینب کی فریاد سننے والا کوئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بارے تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام، ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہم سب کو ہمیشہ در اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہنے کی توفیق کرامت فرما۔ آپ حضرات سے گزارش، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مرحوم مومنات بالخصوص شہید ملا محی الدین بیگ کی روح کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم